اللہ کے پاک پیغمبر کا انقلاب ایسے برپا ہوا کہ دنیا اس کی مثال دینے سے قاصر ہے۔ میرے عزیزو، اللہ کے پاک پیغمبر جب محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر نہیں آئے تھے، اللہ کے پاک پیغمبر کی محبوب کریم کے جب اس دنیا کے اوپر جب محبوب کریم کی آمد نہیں ہوئی تھی، ہر طرف سے کفر تھا، ہر طرف سے شرک تھا، ہر طرف سے بدعت تھی، ہر طرف سے رسومات تھی، ہر طرف سے جہالت تھا، ہر طرف سے کفر تھا۔ میرے عزیزو، حتیٰ کہ لوگوں کی یہ حالت ہو چکی تھی کہ عیسائیوں نے 2-3 خدا بنائے ہوئے تھے، یہودیوں نے 2 خدا بنائے ہوئے تھے، اور ہندیوں نے 60,000 بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور ان کے سامنے جا کے یہ نیاز مندی کرتے تھے کہ یہ میرا خدا ہے، یہ میری مشکل کو دور کرتا ہے، یہ میری پریشانی کو دور کرتا ہے، یہ میرے آنے والی آفت کو دور کرتا ہے، یہ مجھے اولاد کا ذخیرہ دیتا ہے، یہ میری خوشی اور غمی کے وقت میرا ساتھ دیتا ہے۔ حتیٰ کہ ایسا عالم ہو چکا تھا کہ لوگ اپنے ان بتوں کو، اپنے ان بنائے ہوئے مٹی کے ڈھیروں کو اپنے ساتھ اٹھا کے جب وہ سفر کرتے تھے تو سفر کے دوران ان کو اپنے ساتھ رکھتے، تو میرے عزیزوں ان کا گمان یہ تھا کہ مشکل کے وقت ہمارے یہی کام آتے ہیں، پریشانی کے وقت ہمارا یہی کام آتے ہیں، مصیبت کے وقت ہمارا یہی ساتھ دیتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کے پیغمبر آئے، ساقی کوثر آئے، شافی محشر آئے، جانے دو جہاں آئے، سید الجن والانس آئے، فخر موجودات آئے، حضرت عمہ آمنہ کا لخت جگر جب اس دنیا کے اندر آتا ہے، تو مجھے اور آپ کو اور مکہ کی دھرتی والے لوگوں کو کئی خداؤں کی ٹھوکروں سے بچا کر ایک خدا کے سامنے کرتا ہے۔ وہ خدا جو وحدہ لا شریک ہے، وہ خدا جس کے علاوہ کوئی مشکل ٹالنے والا نہیں ہے، وہ خدا بلکہ اس کل کائنات کا نظام جو چلانے والا ہے وہ صرف اور صرف ایک خدا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے ان سب خداؤں کی ٹھوکروں سے بچا کر ایک خدا کے سامنے کر دیا۔ تو میرے عزیزو، یہ عقیدہ توحید تھا جس کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر اس دنیا کے اندر آئے، اور اسی عقیدہ توحید کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر کو کن تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، کن مشکلات سے دو چار ہونا پڑا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی میرے عزیزوں اگر دعوت تبلیغ کے عرصے کو دیکھا جائے، اگر اللہ کے پاک پیغمبر نے جتنا عرصہ لوگوں کو تبلیغ کی ہے، لوگوں کو جا کے دعوت دی ہے، لوگوں کو جا کے قرآن کے احکام بتائے ہیں، لوگوں کو جا کے حدیث کا درس دیا ہے، حرام اور حلال کا بتایا ہے، صحیح اور غلط کا بتایا ہے، یہ سارا کا سارا عرصہ میرا عزیزو یہ 13 سالہ مکی زندگی ہے، اس کو 13 سال کا عرصہ کہا جاتا ہے۔ اس 13 سال کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر نے میرے عزیزو مکہ کے لوگوں کے تانے بھی سنے ہیں، مکہ کے لوگوں کی گالی گلوچ بھی سنے ہیں، مکہ کے لوگوں نے اللہ کے پاک پیغمبر کو مصائب بھی پہنچائی ہیں، تکلیفیں بھی پہنچائی ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کی نبوت اقدس کے اوپر تبرہ بازی بھی کی ہے، پاک پیغمبر کو ساحر بھی کہا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کی اولاد کے اوپر میرے عزیزو برا بھلا بھی کہا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں جو دعوت و تبلیغ کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے برداشت کی ہیں۔ اگر آج بھی 1400 سال کے بعد اگر اس لوگ کے دعوت و تبلیغ کرنے والے، اللہ کی راہ کے اندر اپنی جان کو خرچ کرنے والے، مال کو خرچ کرنے والے، اپنی آبروؤں کو، اپنی عزتوں کو خرچ کرنے والے اگر ان تمام چیزوں کو، تمام تکالیف کو، تمام پریشانیوں کو اگر یہ برداشت کرتے ہیں، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ نبی آخر الزمان کی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، کیونکہ وہ پیغمبر، وہ نبی، وہ رسول، وہ خاتم النبیین کہ میرے عزیزو جس کے چہرے کی قسمیں بھی اللہ قرآن میں بیان کرے، جس کے زلفوں کی قسمیں بھی اللہ قرآن میں بیان کرے، جن کے ہونٹوں کی قسمیں بھی اللہ قرآن میں بیان کرے، جن کے شہر کی قسمیں بھی اللہ بولے لا اقسم بہذا البلد۔ میرے عزیزو یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں کہ جس پیغمبر کے لیے اللہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ وہ پیغمبر جو ساقی کوثر بھی ہے، شافی محشر بھی ہے، کہ وہ محشر کہ جس کے لیے تمام انبیاء پیچھے ہٹ جائیں گے، اولیاء پیچھے ہٹ جائیں گے، اتقیاء پیچھے ہٹ جائیں گے، لیکن یہی نبی آخر الزمان ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریز ہو کر اپنے اس گناہگار امت کے لیے دعائے استغفار کرے گا۔ لیکن اسی پیغمبر کو میرے عزیزو کتنی تکلیفیں پہنچائی گئی، کتنے صدمات سے دو چار ہونا پڑا۔ یہ ساری کی ساری تکلیفیں وہ تھیں کہ جس کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے دعوت و تبلیغ کے لیے برداشت کی ہیں۔ تو 13 سال کا مکی زندگی میرے عزیزو، حتیٰ کہ وہ شہر، وہ ملک کہ جس شہر کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر کی میرے عزیزو پیدائش ہوئی، بچپن گزرا، جوانی گزری، لیکن ایک وقت آیا تو ان وقت کے لوگوں نے میرے عزیزو اللہ کے پاک پیغمبر کو دربدر کر دیا، اللہ کے پاک پیغمبر کو ہجرت کرنے کے اوپر مجبور کر دیا۔ لیکن جب اللہ کے پاک پیغمبر ساقی کوثر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ جانے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر مکہ کی طرف اپنے چہرے کو سامنا کر کے کہتے ہیں، اے مکہ تو مجھے بہت عزیز ہے، تو مجھے بہت محبوب ہے، لیکن تیرے رہنے والے مجھے یہاں نہیں رہنے دیتے، مجھے تکلیف
تکلیفیں پہنچاتے ہیں, مجھے مصائب پہنچاتے ہیں, مجھے ان تکلیفوں سے دو چار ہونا پڑا, لیکن میرے عزیزوں یہ ساری کی ساری چیزیں وہ تھیں کہ جس کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے برداشت کیا ہے, اللہ کے احکام کو, اللہ کی توحید کو لوگوں کے سامنے جا کے اس کو برسر عام کیا ہے, لوگوں کے سامنے جا کے اس کو اجاگر کیا ہے. آج امت محمدیہ کے اوپر اس بات کے اوپر عمل کرنا یہ ایک فریضہ بن چکا ہے, کیونکہ میرے عزیزوں اس امت کی جو علماء ہیں, اس امت کے جو قاری ہیں, یہ سارے کے سارے انبیاء کے میرے عزیزوں گویا کے میراث ہیں. کیونکہ اب نبیوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے, نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. اب دین کو لوگوں تک پہنچانا, جاہلوں تک پہنچانا, ان پڑھ لوگوں تک پہنچانا, میرے عزیزوں کافروں تک پہنچانا, یہ اس امت کے ذمے ہے. اگر کسی کے پاس علم ہے لیکن وہ نہیں پہنچاتا تو میرے عزیزوں گویا کہ وہ ایسے سمجھ لیں کہ اس کے پاس امانت تھی لیکن امانت کو پہنچانے کا اس نے حق ادا نہیں کیا. کیونکہ میرے عزیزوں جو آدمی علم حاصل کرتا ہے تو وہ اگر اس علم کو اپنے پاس محدود رکھے, لوگوں کو نہ پہنچائے, تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کا حال پھر بنی اسرائیل کو اس بزرگ کی طرح ہوگا کہ جس نے ساری زندگی اپنی تو سوچی ہے, اپنی تو فکر کی ہے, لیکن لوگوں کو جا کے دعوت تبلیغ نہیں دی. پھر ایک وقت آیا کہ سید الملائکہ حضرت جبرائیل کو اللہ نے حکم دیا کہ اے جبرائیل جا اس ہستی کو, اس علاقے کو, اس پورے کے پورے شہر کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈال. اس لیے کہ حضرت جبرائیل نے کہا اے اللہ اس علاقے کے اندر ایک ایسا نوجوان رہتا ہے, ایک ایسا بزرگ رہتا ہے کہ جس نے ساری زندگی تیری عبادت کی ہے, ایک پلک کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی, تیری گستاخی نہیں کی, تیرے خلاف کوئی عمل نہیں کیا, کیا اس کو بھی اس عذاب کے اندر مبتلا کر دوں؟ تو میرے عزیزو اللہ نے کہا کہ اے جبرائیل جا کے اس کو بھی مٹا دے, اس لیے کہ اس نے اپنی تو عبادت کی ہے, اپنی تو فکر کی ہے, اپنی تو آخرت بنائی ہے, لیکن لوگوں کو جا کے دعوت تبلیغ نہیں دی, لوگوں کو جا کے حرام اور حلال کا نہیں بتایا, صحیح اور غلط کا نہیں بتایا. تو میرے عزیزو میرے اور آپ کے ذمہ ہے, اگر ہمیں کوئی دین کا رکن آ جاتا ہے, دین اسلام کا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے, کوئی پیغام ہمارے پاس پہنچ جاتا ہے, تو میرے اور آپ کے ذمہ ہے کہ ہم اس بات کو جا کے لوگوں کے سامنے بتائیں, غسل کے فرائض بتائیں, نماز کے واجبات بتائیں, وضو کے فضائل بتائیں. یہ سارے کی سارے چیزیں وہ ہیں میرے عزیزو میرے اور آپ کے ذمہ ہے کہ ہم ان باتوں کو جا کے لوگوں کے سامنے بتائیں.